تو آپ نے فرمایا کہ وصیت تو تھی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام امت پر چھوڑ کے گئے تھے کہ امت انتخاب کرے اور خود ثواب پائے، کہ اپنے انتخاب سے بھی وہ اسے ہی چنتے ہیں کہ جس کو رب نے عرش سے مصلی کا امام بنایا تھا۔ تو اس پر کہتے ہیں ولم یوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی کہنے لگے کہ میں اس معاملے میں بھی سنت رسول علیہ السلام کا پابند ہوں، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں فرمائی تھی تو میں بھی وصیت نہیں کر رہا۔ اور ساتھ یہ کہا ان یرد اللہ بہذی الامت خیرا فسیجمعہم علی خیرہم کما جمعہم علی خیرہم بعد نبیہم، کہ اللہ نے اگر اس امت سے بھلائی کا ارادہ کیا تو میرے بعد اللہ امت کو اس بندے پہ اکٹھا کر دے گا جو بعد والے سب میں سے افضل ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت میں جو سب سے افضل تھا اس پر سب کو جمع کر دیا تھا۔ تو ان لفظوں کے اندر بہت سا مضمون آپ نے بیان کر دیا کہ میں وصیت نہیں کروں گا، جیسے وہاں وصیت نہیں تھی یعنی واضح لفظوں کے اندر، اور وہاں امت نے خود جس وقت انتخاب کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر، اور پھر سب نے بیعت کی۔ تو اس کے اندر یعنی جس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ جب آپ کو خواب میں کہا جا رہا تھا کہ اپنے فرزند کو ذبح کریں، تو اللہ کے نبیوں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے آگے مشورہ کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے، پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے۔ تو یہاں پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ جب رب نے فرما دیا تھا تو پھر آگے کسی اور کی رائے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مشورہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں مزید اچھی جہت اور اچھا پہلو تلاش میں ہے، وہ کہ مزید اچھائی مشورے سے آ جائے۔ جب بات ہی قطعی ہے کہ ذبح کرنا ہی کرنا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے، تو اب ہیں اللہ کے خلیل اور پھر بھی مشورے کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ کہا کہ اصل میں مشورہ اس لیے تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنی مرضی سے اس چھری کو قبول کرنے کا ثواب مل جائے، اگر ان سے پوچھے بغیر ہی ان کو لٹا کے ذبح شروع کر دیا جائے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کے حکم پر جھک جانا ہے وہ تو ظاہر ہوگا، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو کہا تو اس میں کوئی کردار سامنے نہیں آئے گا کہ ان سے تو پوچھے نہیں گیا اور پوچھے بغیر ہی ان کو لٹا کے ذبح جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تاکہ وہ بھی پارٹنر بن جائیں ثواب میں، اور وہ اپنی مرضی سے کہ کہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جی جو کچھ چاہتے ہو آپ کر ڈالو، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ایسے ہی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد پوری امت یعنی جو اس وقت موجود تھی ان سارے صحابہ کو اس ایک بڑے کام کا ثواب مل جائے کہ انہوں نے خود انتخاب کیا، تو وہ کتنا اچھا انتخاب تھا، اور وہی اللہ کی مرضی کے مطابق تھا، اور وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق، اور جو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرائن دے کے گئے تھے انہی کے مطابق تھا۔ تو اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں یہ کہنے لگے کہ میں بھی وصیت نہیں کروں گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو سب سے افضل تھے امت میں ان پر ہی امت کو جمع کیا اور ان پر ہی سب کا اتفاق ہوا، تو میں بھی ایسے ہی چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی خود ہی جو سب سے افضل ہے میرے بعد ان پر اتفاق کر لیا جائے۔ تو یہاں یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو پھر بھی اسی نظریے پر تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ہیں اور پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ دم رخصت بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور آپ کا نظریہ موجود تھا۔ ایسے ہی ایک اور اہم
گفتگو جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پہ فرمائی، وہ بھی سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے، اور وہ تفصیلی گفتگو ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 629 پر یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خلافت کا زمانہ تھا اور اختلافات پیدا ہو رہے تھے، اور اسی دوران ہی پھر ایک نیا فرقہ بھی جنہوں نے بظاہر آپ کی محبت کا لیبل لگایا اور وہ فرقہ سامنے آیا، اس موقع پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو میری سند ہے بغداد شریف والی، انہی کے ذریعے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے، یعنی ایک کوفہ ہے، دوسرا بڑا شہر عراق کا بصرہ ہے، تو بصرہ میں جب آپ تشریف لائے تو مجمع عام میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، دو بندے، ایک کا نام ابن القوا تھا کشک والے کاف کے ساتھ اور واو مشدد ہے، ابن القوا، اور دوسرے کا نام قیس تھا۔ یہ دونوں جو ہیں انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، الا تخبرنا عن مسیرک ھذا الذی سرت فیہ، کہ آپ اپنا پس منظر سارا جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ یہ خلافت کا آپ کا کیا معاملہ ہے۔ یہ شروع سے آپ کی خلافت تھی اور آپ نے 3 شخصیات کے عہد میں صبر کیا اور اپنا حق انہیں دیے رکھا، یا آپ کی باری 4تھے نمبر پر تھی، آپ اس بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ اور اس میں انہوں نے بھی یہ تاثر دیا کہ آپ کے لیے تو وصیت تھی، جس طرح کہ روافض اس وقت یہ شور مچا رہے تھے کہ آپ وصی ہیں، خلافت بلا فصل آپ کی ہے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے۔ تو ان 2 حضرات نے سوال مجمع عام میں کر لیا کہ آپ اس کی مجمع عام میں وضاحت کریں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، اما ان یکون عندی عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک فلا، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی عہد کیا ہو کہ علی میرے بعد تم خلیفہ ہو، فرمایا فلا، ایسا کوئی عہد نہیں ہوا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی وصیت نہیں فرمائی، اور ایسا کوئی عہد کسی کے سامنے یا میرے ساتھ علیحدگی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عہد نہیں کیا۔ اور فرمانے لگے، واللہ ان کنت اول من صدق بہ فلا اکون اول من کذب علیہ، جب رب نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میں نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی وہ ایمان لانے کا جو معاملہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے۔ تصدیقی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فرما رہے تھے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو میں نے کہا سچ فرما رہے ہو۔ تو جب مجھے رب نے یہ موقع دیا تو آج جو تم مجھ سے بات کہلوانا چاہتے ہو تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ معاذ اللہ میں نے سرکار کی تصدیق کی تو آج میں سرکار کی طرف معاذ اللہ کوئی جھوٹی بات منسوب کر دوں، میں ہرگز اپنا وہ ثواب ضائع نہیں کروں گا جب میں نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ فلا اکون اول من کذب علیہ، تو میں وہ پہلا بندہ نہیں بنوں گا جو سرکار کی طرف جھوٹ منسوب کر دے، میں ہرگز سرکار کی طرف کوئی جھوٹ منسوب نہیں ہونے دوں گا۔ کوئی عہد مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں کیا تھا۔ اور ساتھ یہ کہا، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم
عہد فی ذالک، اگر اس میں کوئی عہد ہوتا، نکرہ تحت النفی ہے، کوئی عہد ہوتا میری خلافت کے لحاظ سے، فرمایا ما ترکت اخا بنی تیم و عمر بن الخطاب یقومان علی منبرہ، تو ما ترکت، میں نہ چھوڑتا، کس کو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نہ چھوڑتا کہ وہ سرکار کے ممبر کے اوپر کھڑے ہوں، میں انہیں کھڑا تک نہ ہونے دیتا۔ یعنی خلافت اول اور خلافت ثانی دونوں کے لحاظ سے کہہ دیا کہ اگر عہد ہوتا کہ پہلے نمبر پہ میں ہوں یا دوسرے نمبر پہ میں ہوں تو میں نہ چھوڑتا، میں کھڑا ہو جاتا اور میں اپنا حق مانگتا۔ اور اس میں یہ کہا کہ وَلَا قَاتَلْتُهُمَا بِيَدِي، میں اپنے ہاتھوں سے ان کے ساتھ لڑائی کرتا، یعنی صرف اس بیس پر کہ جب حق میرا ہے تو علی اپنا حق لینا تو جانتے ہیں، تو اگر میرا حق ہوتا تو پھر میں کیسے سرکار کے فرمان کے خلاف ہونے دیتا؟ یعنی پھر بھی اپنی کوئی نفسانی خواہش نہ ہوتی، لیکن سرکار کا جو حکم تھا وہ میں نافذ کرواتا کہ جب میرا نمبر ہے، مجھے بتایا ہے، تو میں اس کے لیے اس حد تک بھی چلا جاتا۔ وَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا بُرْدِي هَذَا، آپ کے ہاتھ میں چادر تھی، فرمایا اگر میرے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہ ہوتا، صرف یہ چادر ہی میرے ہاتھ میں ہوتی، لو لم اجد الا بردی ہذا، اگرچہ میرے پاس صرف یہ چادر ہوتی، نہ میرے پاس تلوار ہوتی، نہ نیزہ، نہ بھالا، نہ ڈنڈا، کچھ بھی نہ ہوتا، میں بالکل خالی ہاتھ ہوتا، اس چادر کے ذریعے بھی میں لڑائی کر سکتا تھا، یعنی اس چادر کو بھی بطور اسلحہ میں استعمال کر سکتا تھا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ